Morning with Farah. ویلکم بیک. آپ ATV مارننگ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ایریا کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں, ہم خود کامیاب ہوں, لیکن ہم بعض اوقات اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے ہاں ایک بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ڈگری لے کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے فارمل ایجوکیشن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسا, لیکن سیکھنا صرف ایک ماسٹرز اینڈ گریجویشنز میں نہیں. ہم آج بات کریں کہ جو ووکیشنل ٹریننگز ہیں جہاں آپ ہنر سیکھتے ہیں, جہاں آپ کوئی اسکل حاصل کرتے ہیں, اس کی دنیا میں کتنی مانگ ہے, اور اب ہم اسی کے اوپر فوکس کریں گے کہ یہ جو مانگ ہے پوری دنیا میں یہ کتنی زیادہ ہے. اب سبین, آپ آج کھول لیں امیگریشن پروگرامز کسی بھی ملک کے, وہ BA MA کو بالکل وہ تو کہتے ہیں ہمارے تو یہاں پر آپ کو ہم ایکویلنس لے کر آئیں, آپ ایکویلنس سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, ایون دین آپ کے پاس اگر وہاں کا جاب ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کی اس ڈگری کی کوئی وہ قطر ویلیو نہیں. بٹ اف یو ہیو سم اسکل اور آپ کے پاس کوئی ووکیشنل یہی والا, آپ پلمبر ہیں اچھے, آپ الیکٹریشین ہیں اچھے, آپ کوک ہیں اچھے, آپ ڈرائیور ہیں اچھے, آپ فارم ورکر ہیں اچھے, آپ کنسٹرکشن ورکر ہیں اچھے کسی بھی یا مینیجر ہیں, تو آپ کے لیے کھلا ہے, آپ اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی پوری دنیا میں اس وقت یہ مانگ ہے اور ڈیمانڈ ہے. لیکن ہمارے یہاں کی جو سرٹیفکیشنز ہیں ان کے ساتھ بچے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل فرح, اپلائی کر, اسی لیے جو انسٹیٹیوشنل لرننگ ہے جس طرح ہم کہہ رہے تھے پہلے بات کر رہے تھے استاد شاگرد ماڈل سے, وہ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ سرٹیفکیشن کا موقع ملتا ہے. اور ہماری بہت ساری سرٹیفکیشن ایسی ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے پھر مختلف جگہوں پہ. کچھ ممالک ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ ہے, انہوں نے ایک ایڈیشنل فار ایگزامپل سرٹیفکیشن سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ پاس کر کے اپنا سرٹیفکیٹ دے دیں, وہ آپ کا ایک اور ٹیسٹ یہاں پہ آ کے کر دیتے ہیں اور اس پہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اب ہمارے حساب سے بھی سرٹیفائڈ ہیں. تو یہ ملک اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. یہ کریکٹ کر لیں, آپ یہاں سے ڈاکٹری کی ڈگری بھی لے کر جائیں تو جب تک آپ باہر کے ڈاکٹری کے ایگزام نہیں پاس کریں گے آپ کو وہ لائسنس نہیں دیں گے, رجسٹرڈ نہیں کریں گے. انجینئر ہوں تب بھی ایسے ہے, الیکٹریشین ہو تو بھی ایسے ہے, پلمبر ہو تو بھی ایسے. یہ ان کا کرائیٹیریا جو ہے تمام فیلڈز پہ اپلائی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کچھ ملکوں کی اپنی ایڈیشنل سرٹیفکیشن کے کچھ معیار ہیں جو آپ کو پاس کرنے ہوتے ہیں اور ان کی ٹیسٹنگ پاکستان میں ہی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر وہ آپ کی سرٹیفکیشن کو ہی جو ہے وہ فائنل مان کر آپ کو بلایا, مطلب آپ اسی پہ کی بیسس پہ بھی جا سکتے ہیں. صرف جو ایک چیز فرح میں یہاں پہ بہت ایمفسائز کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ انفارچونیٹلی پاکستان سے جو لیبر ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر جس کیٹیگری میں جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسکلڈ کیٹیگری. بالکل. اور اس میں ظاہر ہے نہ وہ اس طرح کی تنخواہیں ہیں, نہ اس طرح کے ورک کنڈیشنز ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے اس میں کریئر گروتھ بھی, جب آپ اتنی چھوٹی سطح پہ جاتے ہیں تو پھر کہاں پہ کریئر کی گروتھ بھی اس طرح سے ممکن نہیں ہے. تو صرف 2-4 ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو آپ کی کمیونیکیشن یا لینگویج اسکلز ہیں, آپ کس ملک میں جا رہے ہیں, اگر آپ جاپان جا رہے ہیں, آپ کوریا جا رہے ہیں, یا اگر آپ KSA بھی جا رہے ہیں, تو کیا آپ کے پاس وہ مہارت جو بہت اسینشل ہے لینگویج کی حاصل ہے کہ نہیں. بہت سارے دوسرے ممالک میں وہ لوگ زیادہ ہم سے برتری صرف اس لیے لے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ووکیشنل اسکلس ٹریننگ میں یہ چیزیں پہلے سے ایڈ کی ہوئی ہیں. زبان کا ایک لینگویج ہے فار از جسٹ ون تھنگ. لائف اسکلس کے جنرلی جو لائف اسکلس ہیں نا, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس بہتر ہوں, ڈیجیٹل اسکلس جو ہیں وہ اب آپ کراس کٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ فیلڈ کریں, اگر آپ کو کمپیوٹر کا اور IT کی بیسک اسکلس نہیں ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ پہ وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اسینشل پروگرامز ہیں جو اگر ہم اپنی ووکیشنل ٹریننگز میں, اس پہ کوشش بھی ہے لیکن میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ اور کام ہونے والا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہم ایک آل راؤنڈ پیکج بنا لیں کہ یہ ٹریڈ بھی آ جائے گا, اس کے ساتھ میں ہم یہ لائف اسکلس بھی تھوڑے سے سکھائیں گے, لینگویج اسکلس پہ بھی کام کریں گے, تاکہ جو ہمارا گریجویٹ ہے وہ بالکل کمپیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیار ہو. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی بات کریں تو دس ایلیمنٹ جو ہے یہ بہت اسینشل ہے کہ ہم صرف ٹریڈ تک محدود نہ رہیں, ہم یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری بھی ہو اور پتہ بھی ہو. اچھا, اب سیلریز کی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم انٹرنیشنل کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں, ہم ملکی سطح پر بھی ان تمام ایریاز پہ بات کریں گے کہ لوگ اس ایک عمومی تاثر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو فیلڈز ہیں ان میں پیسے زیادہ ہیں, ڈاکٹر بننے میں, انجینئر بننے میں آپ کی سیلری اسکیلز جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. کیا ویلڈر, کیا کارپینٹر, کیا الیکٹریشین, کیا پلمبر,
یہ لوگ کم پیسے لے رہے ہوتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے دے آر گیٹنگ گڈ اماؤنٹ آف منیز. اگر ایک اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ الیکٹریشین ہیں آپ, تو اگر آپ 90,000 CADs کینیڈین ڈالرز ہیں وہ ارن کر سکتے ہیں اینولی, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اماؤنٹ آف منی. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بالکل تاثر غلط ہے. جہاں پہ جس چیز کی مانگ ہے اور خاص طور پہ یہ ان سکلز کی مانگ ہے, وہاں پہ اچھی خاصی ارننگ اپرچونٹی ہے. تو یہ سمجھنا کہ صرف ڈاکٹری میں یا اس طرح کے ہائی اینڈ پروفیشنز کے اندر ایسا نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہاں پہ الیکٹریشین, پلمبر, کنسٹرکشن میں بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جن کے اندر بہت زیادہ, بیوٹی انڈسٹری میں اگر آپ یہاں سے جاتی ہیں خواتین, تو وہاں پہ بہت, یہاں کا ارننگ پوٹینشیل اس ارننگ پوٹینشیل سے کہیں زیادہ ہے. بالکل. اچھا, ایک بلو کالر اینڈ وائٹ کالر جاب کا بھی ہمارے یہاں پر ایک اسٹیٹس کا بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اس سے کیسے نکلیں کہ ہم معزز جو ہیں وہ دکھنے کے لیے یا جانے جانے کے لیے یا قابل احترام رہنے کے لیے ہمارا اسٹیٹس کے لیے ہم سمجھتے وہی کہ ہم نے کہا ہاتھ سے کام کرنے والے انسان کو اللہ کا دوست نہیں سمجھنا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ لیسر ہیومن ہے کوئی, کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ڈگنیٹی یا پھر وقار کے ساتھ جینا اس کا حق ہے. سو ہمیں اپنے اس مائنڈ سیٹ کو بھی تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی وقت ہوگا جب ہمارے اپنے بچے آئیں گے اور ہم جو لوگوں کو, جو موچی ہے یا جو اچھا کوک ہے یا شیف ہے یا درزی ہے یا بیوٹیشین ہے یا نائی ہے, باربر ہے, ہم ان لوگوں کو لک ڈاؤن نہ کریں, ان کے پاس ہم سے بہتر سکلز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے فرح. یہ اب جو ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈنل ایشوز ہمارے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے تعین کیا ہے کہ یہ معتبر کام ہے اور یہ غیر معتبر ہے. یہ باقی سوسائٹیز میں اس طرح کی اتنی ڈویژن نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ کلچرلی سوشلی ہم نے. تو یہ بالکل, ایک تو یہ تعلیم, ویلیو بیس تعلیم سے یہ چیزیں ہٹتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب ہم ووکیشنل اور ٹیکنیکل تعلیم کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں, اس میں اتنی ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اتنے ہی اچھے مواقع جو ہیں لوگوں کو جب نظر آتے ہیں, کہتے ہیں نا نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کام میں بھی لوگ اتنے سکسیزفل ہیں, تو وہ خود بخود اس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان پبلسائز کرنے کی ضرورت ہے, ان سکسیس سٹوریز کو, ان اچھی چیزوں کو جو کہ جن کی جو لوگوں کی زندگی میں آئی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. تو پھر اس سے لوگ انسپائر بھی ہوتے ہیں, اور پھر میرے خیال میں وہ ٹوٹتا بھی ہے وہ یہ خیال کہ یہ جو صرف یہ کام کرنے والا ہے اور یہ کام جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہے. اچھا, اس میں جب آپ ہنرمند ہوتے ہیں تو آپ انٹرپرینور بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو صرف دوسرے سے ملازمت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ مطلب خود سے ایک اینٹی ہیں, آپ خود اپنے آپ کو فری لانس جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں. پھر اپنے سیٹ اپس وہ جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی پلمبنگ کمپنی ہے, یہ بڑی اچھی الیکٹریکل کمپنی ہے, یہ سولوشنز ہیں, یہ آفر کرتے ہیں. سو یہ جو ایک خود انحصاری کی طرف ایک قدم ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کسی پہ, آپ خود اپنے باس ہیں, آپ خود اپنے ساری چیزوں کے ان کنٹرول اینڈ کمانڈ ہیں. یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے, اور اس کی بہت پوٹینشیل جو ہے وہ آپ ووکیشنل ٹریننگ سائٹ پہ, کیونکہ ٹریڈز ایسے ہیں جس میں سیلف امپلائمنٹ آسان ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ اگر آپ پلمبنگ اچھی سیکھ گئے ہیں تو اپنے لیے آپ اپنا کام شروع کرنا, اپنے ساتھ 2 لوگوں کو اور لگانا آپ کے لیے آسان ہے. تو آپ ایک طرح سے دوسروں کے روزگار کا بھی, اور ہماری طرح کی اکانومیز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ صرف خود پیروں پہ کھڑے ہوں, بلکہ ہم اپنے ارد گرد بھی روزگار کی فراہمی کا باعث بنے, بجائے کہ ہم صرف دیکھتے رہیں کہ جی ہمیں کہیں پہ جاب. تو یہ کلچر بھی چینج ہونے والا ہے کہ ضروری سیلف امپلائمنٹ اتنی ہی اچھی چیز ہے, اتنی ہی معتبر چیز ہے جتنی کہ جاب ہے, جس کو ہم سیلریڈ یا ویج جاب کہتے ہیں. تو یہ پوٹینشیل ان ٹریڈز کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسرا کہ بہت سارے, مجھے اندازہ ہے کہ کچھ انسٹیٹیوٹس ایسے بھی ہیں وہ نہ صرف آپ کو ٹریڈ سکھاتے ہیں بلکہ آپ کو انٹرپرائز سیٹ اپ کرنے کے طریقہ کار بھی سکھاتے ہیں. تو 2 مہینے کا کورس یا 2 ہفتے کا کورس یا 3, تو یہ بتاتے ہیں کہ اپنا اگر آپ نے کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس کے کیا بنیادی کیا چیزیں اس کے اندر, بیسک اکاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے, بیسک مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو وہ انٹرپرائز بنانے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے, بھلے آپ بنائیں یا نہ بنائیں, لیکن کم سے کم ایک آپشن تو ہے نا آپ کے پاس کہ آپ کسی وقت آپ یہ کام بھی شروع کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب ذرا ملکی سطح پر انہی تمام چیزوں کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہاں پر تنخواہ کیا رہے گی اگر کوئی ایک اپنے بچے کو ڈالتا ہے اس اسٹریم میں کہ جس میں اس نے میٹرک کیا یا ایف اے کیا کم از کم, اور اس کے بعد اس نے سرٹیفکیشن لی, اور وہ کچھ جاب یہاں سے ایکسپیرینس لے کر جانا چاہے یا یہیں پہ ہی کام کرنا چاہیے ایونچولی, تو کتنی ملازمت اور کتنی اسے تنخواہ کی امید ہونی چاہیے؟ لوکلی جس طرح ہم بات کریں فرحت, کچھ تو پرسنل انیشیٹو پہ بھی ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھے نکل جاتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر, تو ان کے لیے تو کوئی میرے خیال میں اسکائی از دا لمٹ ایسے سے.
اور ہم نے بہت ایسی سکسیس سٹوریز خود بھی دیکھی ہیں کہ چھوٹے سے کام شروع کیا, بعد میں اپنا چھوٹا سا کارخانہ بنا لیا, کسی پورے اسکول کے وہ بنانے شروع کر دیے یونیفارمز, جبکہ سیکھی صرف ایک چھوٹا سا 3 مہینے کا سلائی کا کورس کیا تھا. تو کچھ اپنا پوٹینشیل ہے اور اپنا جو ہے انسینٹو بھی کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد کبھی کچھ چیزوں کی کمی ہو ہی نہیں سکتی اس طرح سے نا, کہ ہمیں ہر وقت مکان بنیں گے تو الیکٹریشینس چاہیے جو کہ اس کے اندر کام کریں گے, گاڑیاں ٹھیک ہوئیں گی تو ہمیں آٹو میکینکس ہمیشہ ہی چاہیے رہیں گے, ہسپتال چلیں گے تو لیب ٹیکنیشینس ہمیشہ ہی ضرور. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی مانگ بالکل ختم ہو جائے. تو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ, اور اس میں ظاہر ہے اگر آپ بہتر ہیں تو ارننگ پوٹینشیل کہیں زیادہ ہے اور سیلف امپلائمنٹ کا پوٹینشیل بھی کہیں زیادہ ہے. اچھا, کچھ ایسی باتیں جو اگر میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں اور آپ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ اور ایسے پہلو ہوں جو اس سے جڑے ہوئے, کیونکہ میرے لیے تو یہ ہمیشہ سے بہت ایکسائٹنگ ایک ایریا رہا ہے اور میں تو بہت ہائیلی اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں اب دنیا کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے, کہ بجائے اس کے کہ ہم والدین کے اوپر ایک غیر ضروری بوجھ ڈالی رکھیں کہ 22-25 سال تک کی عمر تک وہ بچوں کو فی دیتے رہیں اور انہیں مختلف کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہیں, اور اس کے آخر میں انہیں جو ایک ڈگری ملے گی اس کو لے کر پھر ملازمت ملنے کی بھی کوئی توقع اور یا امید نہیں ہے. تو اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ وہ کوئی ایسا ہنر سیکھیں کہ جس کے نتیجے میں انہیں جلدی سے جاب بھی مل سکے یا وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں. لیکن کچھ اور ایسے ایلیمنٹس جو آپ کے ذہن میں ہوں, اس میں ڈیفیکلٹیز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں اس میں؟ پرابلمز زیادہ تر جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے کے حوالے سے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, جو میں نے ابھی تک آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے جو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے, تھوڑا بہت آپ کو کوئی ٹول کٹ ہی خریدنے ہیں, وہاں پہ آ کے بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. خاص طور پہ خواتین کے کیس میں ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ وہ جو اسٹارٹ اپ کیپٹل ہوتا ہے نا وہ ایک پرابلم ہوتا ہے. اچھا, پھر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت سارے پروگرامز کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ ایک تو اس کی فی اتنے زیادہ نہیں ہے, اور وہ جب ختم ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ٹول کٹس بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنا کم سے کم کام شروع کرنے کے لیے, آپ پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے یا فوٹوگرافی کی کوئی چیز ہے تو وہ تھوڑا آپ کو ایک سامان دے دیتے ہیں کہ سو دیٹ یو کین اسٹارٹ یور ورک. پھر بہت سارے آسان قرضے مل جاتے ہیں, انٹرسٹ فری لونز ہیں جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں, جس سے آپ اپنا ایٹ لیسٹ شروع کا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ چیلنج بھی آتا ہے, لیکن کہیں کہیں پہ اس چیلنج کو اوور کم کرنے کی اپرچونٹی بھی نظر آتی ہے. اچھا سبینہ, ہم اکثر اپنے مذہب کو نا ایک ریچولز کی فارم میں دیکھتے ہیں, معاشیات سے, سماجیات سے بالکل الگ کر کے, جبکہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے کلہاڑی منگوا کے دستہ اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے خود لگا کے دیا اور کہا جاؤ مزدوری کو. ایک اسکل ہی ہے نا کہ اب آپ جائیں گے, آپ اس سے افیکٹولی لکڑیاں کاٹ سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنے لیے روزگار کما سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مانگتے پھریں لوگوں سے. میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ صدقات میں اسکالرشپس دے دیتے ہیں کہ ہم اتنے اس فیلڈ کو ہم سپانسر کر رہے ہیں, اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو بچہ اس اسکل لیول پہ آئے گا اس کی ایجوکیشن ہم فری, اس کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے, تاکہ وہ ایک خود کفالت جو ہے جب وہ خود انحصاری پہ جائے گا, خود کمائے گا, ایک خاندان کی کفالت کرے گا, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو جنریشنز تک جب وہ لوگ جو اس خاندان سے اور اس آپ کے دیے ہوئے اس گفٹ سے استفادہ کرتے رہیں گے صدقے سے, تو وہ چلتا رہے گا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم اس لیول پہ جائیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے الیکٹریشنز کا جو کورس ہے نا اس کو ہم نے فنڈنگ کر دینی ہے, یا میری ایک فیکٹری, اور یہاں پہ بھی فیکٹری انڈسٹری اینڈ یہ جو اکیڈیمیا لائزونز ہیں وہ نہیں ہیں کہ فیکٹریز جو ہیں یا کارخانے جو ہیں وہ بھی تیار ہوں ریسیپٹیو وہ لوگوں کو لینے کے لیے کہ ہم ان کو انٹرنشپس بھی دیں گے اور اتنا بیسک جو ہے اسٹائپنڈس بھی دیں گے, اسٹارٹ اپس کے لیے جاب شروع کرنے کے لیے ایکسپیرینس بھی دیں گے, ہے نا. یہ بھی ایک بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. بالکل فرح, یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ میں نے فارمل ایجوکیشن میں پھر بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسپانسرشپس کرتے ہیں اور بچوں کی وہ دیتے ہیں, لیکن ووکیشنل سائڈ پہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کورسز بھی چھوٹے ہیں, اس میں پیسے بھی اتنے یعنی ایک آپ کم پیسوں میں زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو ایک پرسنل چیریٹی والا ایلیمنٹ بالکل آپ اس طرح کی کوئی
पर्सनल फिलैंथ्रोपी करना चाहें तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लोग एकदम बरसरे रोजगार आ जाएंगे, तो इससे बड़ा आप क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने। बजाय इसके कि आप उन्हें रोज़ाना के लेवल टाइम पे रोटी खिलाते रहे, ज़रूर खिलाएं, लेकिन उनको रोटियां कमाने का एक ज़रिया मीन दे दें, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक स्टेप होगा, और एक ऐसा स्टेप होगा कि जिससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज ये बात खुल के बहुत सारे अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकी, और मेरा ख्याल है कि हम सबको इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी 60% आबादी मुल्क की जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारी इंडस्ट्रीज़ की क्या सूरत हाल आप सबके सामने है, वो कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको बूमिंग नज़र आती है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ग्रोथ है। सो इसका मतलब ये है कि 60% जो हमारी आबादी है, अगर वो रोज़गार के मुलाजमतों के मौके ढूंढने निकलेगी तो ये फिर बहुत सख्त कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो हमें ज़रूर ऐसे ऑल्टरनेट रूट्स पे जाने की ज़रूरत है जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो, हम लोगों को भी फ़ायदा हो, और हम एक आसूदा एक मुतमईन ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स और कुछ और गेस्ट। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।